الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ نے ہم کو اپنے مبارک گھر میں جمعہ کے دن جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے جو جوان بھائی پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آگے آ جائے، جو جوان ہیں، البتہ جو بوڑھے ہیں معذور ہے وہ ضرور ٹیک لگا کر بیٹھے، باقی سب جوان آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کا ثواب بھی ہم کو نصیب ہو جائے۔ میرے پیاروں، اس وقت بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ ہمارے پاس ہے۔ اس میں بہت ضروری بات یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کے بعد ابھی تک ہمارے ہندوستان کے حالات کنٹرول میں نہیں آئے۔ نہ سواریوں کا معاملہ صحیح ہوا ہے، نہ راستوں کا معاملہ صحیح ہوا ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ صحیح ہوا ہے، اور اب تک یہ معاملہ تھا کہ کورونا کا مرض اللہ سب کی حفاظت فرمائے، پھر ابھی آہستہ آہستہ ڈینگیو کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد چکن گونیا کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو مطلب ہے کہ روزانہ موتیں ہو رہی ہے، روزانہ بیمار ہو رہے ہیں، ہسپتال میں جا رہے ہیں۔ سب کے لیے دعا کرو کہ جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین ہو گئے، مرحومات ہو گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ ہر مرحوم اور ہر مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ تو اس وقت حالات میں ہم کو کیا کرنا، تو میں تقریباً 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان حالات میں ہم کو کرنا ہے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نہ، کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اور یہ کام کرو تو ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم پیچھے ہو جائے۔ بولو ہم پیچھے ہو جائے، ہر کام میں ہم پیچھے ہو جائے، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دے، ان کو امام بنا دے، ہم مقتدی بن جائے۔ جو انہوں نے کہا ہے کرو وہ ہمیں کرنا ہے، جس سے انہوں نے روکا ہے اس سے ہم کو رکنا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بیماری ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی، لیکن شرط کنڈیشن وہی، ہم پیچھے۔ ساتھ میں بولو نا، ہم پیچھے۔ اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، اور آپ سب کو معلوم ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی رفعت، ہمارے نبی کی منقبت، اللہ کی قسم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ۔ اللہ پیارے نبی کی عظمت ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور میرے پیاروں، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، شاید سنا نہیں سنا، سب سے پہلے جو نبی بن کے دنیا میں آئے، نبی بن کر جو دنیا میں آئے سب سے پہلے حضرت آدم۔ بولو کون؟ حضرت آدم۔ ساتھ میں بولو گے کون؟ حضرت آدم۔ اور ان کو حضرت آدم کی کوئی امی نہیں، بولو حضرت آدم کی کوئی ماں نہیں، حضرت آدم کے کوئی ابا نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کیا، اللہ نے روح ڈالی،
اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو حضرت آدم زندہ ہوئے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو تیار کیا, پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی, حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے, جس کو قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل بنایا, پھر اللہ فرماتے میں نے روح ڈالی. بولو حضرت آدم زندہ ہو گیا. اچھا حضرت آدم کی امی بولو ماں نہیں, ابا نہیں, اور حضرت آدم زمین پر پیدا بھی نہیں ہوئے. آپ کو شاید معلوم ہوگا, نہیں معلوم ہوگا, ساتھ میں بولو نا, حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے, آسمانوں پر پیدا ہوئے. کہاں پر پیدا ہوئے؟ یعنی ان کا پیدا ہونا بھی عجیب, دنیا میں آنا بھی عجیب, بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کرے, روح ڈالے, اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ آسمانوں پر. اب آپ صرف حضرت آدم کی باتوں کو سننا اور ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولنا. بہت پیاری بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. بولو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. اب حضرت آدم خود فرماتے ہیں کہ میں زندہ ہوا, میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم فرماتے میں نے عجب عجب چیزوں کو دیکھا, بہت عجب عجب چیزوں کو دیکھا. حدیث پاک میں لکھا, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت آدم خود فرماتے کہ میں زندہ ہوا, میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں آسمانوں پر پیدا ہوا, میں نے عجب عجب چیزوں کو دیکھا. آپ انگلیوں پر گنتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم, سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش. اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں نا, اللہ کی آفس. بھائی آپ نے بڑے بڑے مالداروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا, بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا کول ہوتا ہے, اور بڑی بڑی دریا بچھی ہوتی ہے, اور کافی بھی رکھی ہوتی ہے, اور چائے بھی رکھی ہوتی ہے, ٹھنڈا بھی رکھا ہوتا ہے, اور بڑی کرسی پر وہ سیٹ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی آج دنیا کا معمولی مالدار, اس کی آفس اتنی شاندار ہے, تو اللہ کی قسم اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے, ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کا عرش دیکھا. ساتھ میں بولو میں نے اللہ کا عرش دیکھا. سب توجہ دینا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا, اللہ نے مجھے زندہ کیا, میں نے اللہ کا عرش دیکھا. اور یہ بات ابھی پھر میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا. بولو نمبر ایک کیا دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولیں گے. کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش دیکھا. چلو ٹھیک ہے, ابھی تو اللہ کا عرش دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے. پھر حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا ادھر ادھر دیکھے. حضرت آدم فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا, کیونکہ آسمان پر پیدا ہوئے تھے, تو فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. اور پورے مجمع کو معلوم ہے اللہ نے آسمان کتنے پیدا کیے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. نمبر 1 اللہ کا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 حضرت آدم اتنے خوش کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اب حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. میں نے جنت کو دیکھا. قرآن کریم میں لکھا ہے, قرآن کریم میں لکھا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. پھر پورا مجمع بولے گا حضرت آدم نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت کو دیکھا. بولو نمبر 3 جنت کو دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے 3 چیزیں دیکھی. اب حضرت آدم آگے فرماتے اللہ اکبر میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا.
بھائی جنت کو تو دیکھا لیکن جنت کے درختوں کو دیکھا. اب درختوں کو دیکھا اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ نہیں، بہت بڑے کمال کی بات ہے. ہم بھی جھاڑ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر میں نے جنت کا درخت دیکھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا درخت ایسا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے، 100 سال تک اپنا گھوڑا دوڑائے گا مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا. جنت کے درخت کتنے پیارے ہوں گے، پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، سبحان اللہ بولو. نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 درختوں کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو نا بھائی، بولو نا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. حور سمجھتے ہو؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بول کے بات ختم کرو نا، کہیں یہاں تھوڑی حور بیٹھی ہے. دیکھتے ہو؟ بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے کن کو دیکھا؟ حوروں کو دیکھا. حور کو دیکھا. کچھ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. اور حور تو ہے نا جنت میں تو ملے گی نا. ارے آرام سے ہاں بولو نا، کہاں بیوی سن رہی ہے؟ جنت میں تو حور ملے گی نا، ملے گی نا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 5 حوروں کو دیکھا. 5 چیزیں ہو گئی. اب آخری بات پر سبحان اللہ کہنا. حضرت آدم علیہ السلام تھے، کتنی چیزوں کو دیکھ چکے تھے؟ 5. اچانک اللہ کا حکم آتا ہے اے فرشتوں آؤ، تمام فرشتوں آؤ. سارے فرشتے جمع ہو گئے. اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو. بولو میرے آدم کو. یہ قرآن کریم میں لکھا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کو حکم دیا آؤ اور میرے آدم کو بولو سجدہ کرو. تو حضرت آدم نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کیونکہ سارے فرشتے آئے، اور صرف آئے نہیں بلکہ حضرت آدم کو. تو اگر آپ برابر سوچو تو کتنی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھی اب تک؟ نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کتنی چیزیں دیکھی؟ 6. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا، ہر جملے پر سبحان اللہ بولنا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 3 جنت کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 4 جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. اور نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. اور نمبر 6 حضرت آدم علیہ السلام نے صرف فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم کو سجدہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پورا مجمع پھر بولے گا کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ 6 چیزیں حضرت آدم نے دیکھی پیدا ہوتے ہی. جسٹ ابھی تو پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے 6 چیزوں کو دیکھا. مگر سوال یہ ہے کہ جب 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں نظر کیا آیا؟ بھئی دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کو بھی دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو بھی دیکھا. نمبر 3 جنت کو بھی دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں کو بھی دیکھا. نمبر 5 جنت کی حوروں کو بھی دیکھا. اور نمبر 6 فرشتوں کو بھی دیکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے آدم ابا نے جب 6 چیزوں کو دیکھا تو ان 6 چیزوں میں نظر کیا آیا؟ کون کون میرے ساتھ تیار ہے سبحان اللہ بولنے کے لیے؟ بولو بولیں گے انشاءاللہ. کہ حضرت آدم کو نظر کیا آیا تو سب سے پہلے حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی. اللہ کا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ قال آدم علیہ السلام رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم سب سے پہلے میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا. بولو سب سے پہلے میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا. عرش کے پائے پر بولو سبحان اللہ. عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. پہلے نبی کون؟ حضرت
آدم، لیکن پائے پر کن کا نام دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی۔ نمبر 2 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ نمبر 2 کیا دیکھا؟ 7 آسمانوں کو دیکھا۔ کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے صرف دیکھا نہیں، 7 آسمانوں کا چکر لگایا۔ کیا فرماتے؟ میں نے ہر آسمان کو دیکھا، ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا، ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں نے جنت کو دیکھا، تو جنت میں کیا ہوا؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم ہر جنت کی دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ آگے حضرت آدم نے وہ بڑے بڑے درختوں کو دیکھا۔ کیا فرماتے؟ ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور لمبے چوڑے درختوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے درختوں کی بات مت کرو، درختوں پر تو میں نے دیکھا، لیکن درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا، درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ پھر حضرت آدم نے نمبر 5 حوروں کو دیکھا۔ ارے بولو کس کو دیکھا؟ حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن۔ حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم اتنی خوبصورت حوریں اللہ نے مجھے بتائی، لیکن حضرت آدم فرماتے جو حور کو میں نے دیکھا ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا تھا۔ بولو ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا۔ اور آخری بات پر توجہ دینا، حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟ ساتھ میں بولو نا، کن کو دیکھا؟ فرشتوں کو۔ صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے نہیں بولو نا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم۔ حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں، سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، سجدہ تو مجھے کر رہے تھے لیکن ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔ بولو نا، ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، اب آپ لوگ صرف محمد بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ صرف محمد کہنا۔ عرش کے پائے پر کن کا نام بولو؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، عرش کے پائے پر کن کا نام بولو؟ محمد۔ 7 آسمانوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کی بہاروں میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے گلشن میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام؟ محمد۔ بلکہ یوں کہو حور کے گلے پر کن کا نام؟ محمد، اور فرشتوں کی پیشانی پر کن کا نام؟ محمد ہے۔ میرے دوستو بلکہ آپ تھوڑا غور کرو، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ ارے بولو نا، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساتھ میں بولنا، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ بولو محمد۔ ہماری اذان میں محمد، ہماری اقامت میں، بلکہ نماز بھی پڑھو تو محمد کا نام۔ بھائی نماز شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ نماز ختم کس پر ہوتی؟ التحیات پہ جا کے نماز ختم ہوتی ہے۔ جب التحیات ختم ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ بھی فرماتے وہی نماز قبول کروں گا، شروع کرے گا میرے نام پر، ختم کرے گا محمد کے نام پر۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر جگہ آپ دیکھو نظر آئیں گے ہمارے نبی کا نام، کلمے میں تو ہمارے نبی کا نام، اذان میں ہمارے نبی کا نام، اقامت میں ہمارے نبی کا نام، نماز میں ہمارے نبی کا نام، قرآن میں ہمارے نبی کا نام۔ حضرت موسیٰ پر تورات اتر رہی ہے، اس میں محمد کا نام۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتر رہی ہے، اس میں محمد کا نام۔ حضرت داؤد پر زبور اتر رہی ہے، اس میں محمد کا نام۔ جتنے صحیفے اتر رہے ہیں ہر صحیفے میں بولو محمد کا نام۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کام محمد کے طریقے پر ہوگا تو
تو ہم لوگ میں سے کون نبی سے محبت کرتے ہیں؟ بھئی جو محبت کرتے ہاتھ اوپر کرے نا، باقی لوگوں کو ضرورت نہیں کرتے نا. ارے ساتھ میں بولو نا، ہم مصطفیٰ سے محبت. اور مصطفیٰ کا مقام اتنا اونچا. چلو ہم درود شریف پڑھتے ہیں. ارے بولو نا، ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا. اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے درود شریف پڑھنے سے ہمارے نبی کی کوئی عزت میں بڑھوتی ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، کوئی بڑھوتی ہوتی ہے؟ اچھا ہم درود نہ پڑھے تو ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے درود پڑھنے سے نہ عزت میں بڑھوتی ہوتی ہے نہ شان میں کمی ہوتی ہے اگر ہم نہ پڑھے، کیونکہ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے. بولو کون سی نماز پڑھائے؟ فجر کی نماز پڑھائے. اس کے بعد جتنے صحابہ فجر کی نماز میں پوری مسجد گچا گچ بھری تھی، ہمارے نبی نے فرمایا ہنی اونی ہنی اونی ہنی اونی، عربی زبان میں ہنی اونی یعنی مجھے مبارکبادی دو. ارے مجھے مبارکبادی دو، مجھے مبارکبادی دو. اب سارے صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ فجر کی نماز کے بعد کس بات کی مبارکبادی دینے کا، لیکن ہمارے نبی کا حکم تھا سب نے مبارکبادی دینا. نہیں بولو نا، سب نے مبارکبادی دینا شروع کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ مبارکبادی دو. کسی کو نہیں معلوم کہ مبارکبادی کس بات کی دینا ہے، لیکن سارے صحابہ نے مبارکبادی دی. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ، بولو کیا نام ہے حضرت؟ وہ آگے بڑھے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہا مبارکبادی دو، ہم سب نے دے دی، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ مبارکبادی کس بات کی دینے کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار سے فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارکبادی دو. اس بات کی مبارکبادی دو کہ آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا. بولو بے شک پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آج تک جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا. ارے چرنے والے چرندوں نے درود پڑھا. ارے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے درود پڑھا. ارے جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا. ہمارے نبی فرماتے مجھے مبارکبادی دو. سارے فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا، لیکن مبارکبادی اس کی دو. آج وہ آیت اتری ہے جس میں خود اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. کون درود پڑھ رہا ہے؟ اب جس پر اللہ درود پڑھے ہمارے درود کی ضرورت، جس پر اللہ درود پڑھے اس پر ہمارے درود کی ضرورت. لیکن پھر بھی ہمارے نبی فرماتے مجھ پر درود پڑھ لے، جیے گا تو ایمان کے ساتھ جیے گا، مرے گا تو ایمان کے ساتھ مرے گا. اور ہمارے نبی پر درود پڑھنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، درود پڑھنے والا کون؟ خود اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ارے میرے پیارو، جس پر خود اللہ درود پڑھے، اللہ رحمتیں بھیجے، اللہ مغفرتیں بھیجے، قسم کھا کر بولو وہ نبی کے مقام سے اونچا کسی کا مقام. پھر میں آ رہا ہوں، محبت کرتے ہم لوگ؟ بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے، بولو نا محبت کرتے؟ ہاں یا نہ کرتے؟ کون کون؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کرے اور ایک ساتھ میں بولو نا، بہت اچھا لگے گا. مصطفیٰ کا دامن، ارے بلند آواز سے بولے نا، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن. محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے. آج فجر کی نماز یہاں بہت سے کمینے بیٹھے ہیں، غدار، امت کے غدار، دھوکے باز، فراڈی، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. آج لوگ کہتے ہیں کہ امت میں دھوکہ کون دیتا؟ میں نے کہا باہر کی دنیا میں مت جا، جمعہ میں مسجد میں آ جا، دھوکے باز ملیں گے جو جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اور فجر کی نماز کا جنازہ اٹھاتے ہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ نہیں ہاں یا نہ؟ آپ کو شاید خراب لگتا ہوگا، برا لگتا ہوگا، لیکن جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں نا. بھائی ایک ساتھ میں ہماری آواز ہے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. اور وہی نبی کہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک امت کے فجر کی نماز میں ہے، اور امت فجر کی نماز نہ پڑھے. اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کر ممبر کے پاس کہہ رہا ہوں، روزی اللہ بانٹتا ہے فجر کی نماز میں.
روزی بے حساب اللہ تقسیم کرتا ہے. بولو کون سی نماز میں؟ ہم سوئے بستر پہ، ہم سوئے. اس لیے میں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا میرے پیارو، بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. بولو بولو نہیں. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے نبی وہ نبی، سبحان اللہ بولو، ہمارے نبی وہ نبی جو انگلی مبارک زمین پر رکھے. ہاں سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، ہم جنگل میں ہیں، اللہ کے رسول سفر میں ہے اور یہاں پانی نہیں ہے. اور سارے صحابہ کی تعداد 3000 ہے اور 3000 کے 3000 کہتے ہیں ہم کو پیاس لگی ہے، ہمیں پانی نہیں ملا، ہم وضو کیسے کریں گے، ہم کھانا کیسے پکائیں گے. ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا، یہ انگلی مبارک کو کھلا رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. 3000 صحابہ نے پانی پیا، پانی جمع کیا، وضو کیا. پھر بھی حضرت انس فرماتے 3000 تھے، آج 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی پی لیتے. بولو سبحان اللہ. ایسے نبی محبت. ارے ہاں یا نہیں بولو. تو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ناراض نہیں ہونا، ایک بات آپ سے پوچھوں، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی بھائی نہیں تھی تو نہ بول دو نا نہیں تھی. کیونکہ ابھی تو یہ سب چہرے جو تم لوگ بنا رہے ہو اور کریم وریم لگاتے ہو، پاؤڈر واؤڈر میک اپ کرتے ہو، کوئی فائدے کا نہیں ہوا. کیونکہ باہر جا کے ماسک لگا دو. اب وہ ماسک لگا دیا تو تھوبڑا دکھتا ہی نہیں. کیسا دکھتا؟ عبداللہ بھائی ہے کہ عبدالرحمن بھائی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ نے وہی چہرہ ہی بند کروا دیا ہمارا. لیکن صاحب بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. چلو میں اب زیادہ لمبی بات میں نہیں جاتا. آج جو بات ہم کو کرنا ہے نا، ایک دم پکی بات کرنا. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. بس ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا. آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک. بولو کون سا غزوہ؟ سننے جیسی باتیں. غزوہ تبوک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون کتنا مال دے گا، کیونکہ مال کی ضرورت ہے، بہت دور جانا ہے، لمبا سفر ہے، کون کتنا مال دے گا. ہمارے نبی نے جو اعلان کیا قرآن نے اس کو بیان کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے کون اللہ کے راستے میں دے گا. اچھا ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی فرماتے بتاؤ 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 آج اللہ کے راستے میں کون دے گا. وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ کوئی صحابی کھڑا ہوئے اس سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور سب کو کہا بیٹھے رہو، پہلے مجھے کہنے دو. ہمارے نبی نے پوچھا عثمان کیا دو گے؟ کہا 100 اونٹ ساری سواریوں کے سامان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. اچھا ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، چلو بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان کہیں پیچھے بیٹھے تھے، کہا کہ چلو بیٹھ جاؤ. پھر ہمارے نبی نے اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون اللہ کے راستے میں قرض دے گا؟ اللہ کو دے گا، اللہ کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا. اچھا ہمارے نبی کا آیت پڑھنا پورا ہوا کہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، سب کو کہا بیٹھو. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر عثمان کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں. کتنے ہو گئے سب ملا کر؟ 200 ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ تم کو برکت دے. بیٹھو. میں پھر ایک مرتبہ تشکیل کرتا ہوں. پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ اللہ بھر کے اس کو دے گا. تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا کوئی کھڑے نہ ہونا. میں کھڑا ہو گیا ہوں. ہمارے نبی نے کہا عثمان تیسری مرتبہ؟ کہا 100 اونٹ اور میری طرف سے. ہمارے نبی سمجھ گئے آج عثمان بہت دینے والے. کہا عثمان اٹھو، وہاں سے اٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر میرے قریب میں بیٹھ جاؤ. جب ادھر قریب میں بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا. اب وہاں سے کوئی صحابی لکھوا رہے، کوئی وہاں سے لکھوا رہے، کوئی وہاں سے لکھوا رہے، لیکن کان میں رونے کی آواز آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو کون رہا ہے. میں تو مال کی تشکیل کر رہا ہوں تو رو کون رہا؟ تو دیکھا کہ عثمان رو رہے. پوچھا عثمان ما یبکی کا یا عثمان رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا
آپ نے مجھے یہاں بولا کے بٹھا دیا کہ آپ کو میرا مال پسند نہیں آیا. میں 3 مرتبہ کھڑا ہوا, آپ نے یہاں بلا لیا, اس کا مطلب ہے کہ اب عثمان کھڑے مت ہونا, کیا تم کو میرا مال پسند نہیں آیا؟ ارے ہمارے نبی نے عثمان کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا ابھی اللہ نے مجھے کہا ہے تیرا مال اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ آئندہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ نے آج ہی پچھلا اگلا سب تیرا معاف کر دیا ہے. آج عثمان اللہ نے تمہارے سب چیزوں کو معاف کر دیا ہے میرے پیاروں. لیکن مجھے جو بات بتانا نا, آدمی کبھی کبھی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد بنانے کا معاملہ ہے, مدرسہ بنانے کا معاملہ ہے, مالداروں کا کام ہے, غریبوں کا کام, ارے بولو نا غریبوں کا کام. اکثر لوگ یہ سوچتے کہ میں غریب ہوں. ارے میرے پیاروں, کبھی کبھی مالدار کے 10 لاکھ روپے کے مقابلے میں غریب کا 10 روپیہ وہ کام کرتا ہے جو 10 لاکھ بھی کام نہیں کرتا. وہ بات کر کے میں آپ کی تشکیل کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ. وہ بات سننا, یہی غزوہ تبوک, بولو کون سا غزوہ ہے؟ سب نے بہت مال دیا, ارے بولو سب نے. ایک صحابی جو بیچارے ہاتھ سے معذور تھے, یعنی دونوں ہاتھ ایسے تھے ان کے, اور ایک پاؤں سے بھی معذور تھے, مطلب 2 ہاتھ سے بھی معذور. ان کے کان میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول مال مانگ رہے, اور وہ بھی اللہ کے واسطے مانگ رہے, اللہ کے راستے کے واسطے مانگ رہے. وہ بیچارے دونوں ہاتھ سے معذور, ایک پاؤں سے معذور ہے, بیچارے ڈنڈا لے کے لڑکھڑاتے ہوئے دھیرے 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 گئے, ایک باغ کے پاس گئے. ایک یہودی کا باغ تھا. کس کا باغ تھا؟ یہودی کو جا کے کہتے تیرے باغ میں کوئی کام ہو تو میرے کو بتا دے. تو یہودی کہتا تمہارے دونوں ہاتھ تو کام نہیں کرتے, ایک پاؤں سے تو لنگڑے ہو, تم میرے باغ میں کیا کام کرو گے؟ وہ صحابی کتنے پیارے تھے, کہا میرے ہاتھ کو مت دیکھ, اس وقت میرے ہاتھ کو مت دیکھ, میرے پاؤں کو مت دیکھ, میرے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے, جو کام تو کہے گا میں کروں گا, اور اللہ کے رسول کو وہاں جتنا ہوگا میں پہنچا دوں گا. تو یہودی نے کہا کہ دیکھو وہ کنواں ہے, وہ ڈول ہے, وہاں کنویں میں سے پانی نکالنے کا, وہ چمڑے کی ڈول میں, اور میرے باغ میں کے درختوں میں پانی ڈالنے کا. کہا ٹھیک ہے. اور وہ یہودی نے کہہ دیا ایک ڈول ایک کھجور, بولو ایک ڈول پر ایک کھجور, پیسہ ویسا نہیں, کھجور کی بات چلے گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. یہ گئے, اب بیچارے دونوں ہاتھ تو کام نہیں کرتے تھے, ایک پاؤں کام نہیں کرتا تھا, بڑی مشکل سے دونوں ہاتھوں اس میں کس طریقے سے رسہ پکڑا ہوگا, لیکن وہ رسی پکڑی نہیں گئی, تو اپنے منہ میں اس کو دبا دیا, اور دبانے کے بعد اس کو ڈالا, اور پھر ڈالنے کے بعد اس کو کھینچا تو دونوں ہونٹ پھٹنے لگے, دونوں طرف سے خون بہنے لگا, ناک میں سے خون آنے لگا, ہونٹوں میں سے خون آنے لگا. لیکن کسی طرح بیچارے وہ ڈول کو لیتے تھے اور جاتے تھے اور درختوں کو پانی پلاتے تھے, کام کرتے گئے. 13 ڈول نکالی. کتنی ڈول نکالی؟ 13. لیکن 13 ڈول کے بعد جب خون بہت بہنے لگا تو یہودی کے پاس آ گئے, کہا 13 ڈول نکالیے, 13 کھجور دے دے. تو انہوں نے کہا لے لو وہاں سے 13 کھجور. کہا مہربانی کر لے, ہاتھ بھی زخمی ہے, پاؤں بھی زخمی ہے, ہونٹ بھی زخمی ہے, تو ہی میرا چادر آگے کر لے اور چادر میں 13 کھجور ڈال دے اور اس کو گھاٹ باندھ دے. تو ڈال دیے 13 کھجور. اب یہ چلے 13 کھجور لے کر, اب دھیرے دھیرے زمین پر گھسیٹتے, ایک پاؤں سے لڑکھڑاتے, ارے چلے جا رہے. ساتھ میں بولنا کتنی کھجوریں دامن میں ہے؟ 13 کھجوریں اپنے چادر میں لپیٹے ہوئے. تو کچھ لوگوں نے دیکھا تو مذاق اڑایا, 13. وہاں سارے لوگ اپنی پراپرٹیاں لکھا رہے, وہاں سارے لوگ لاکھوں لکھا رہے, ارے وہاں 1000 درہم اور 1000 دینار لکھائے جاتے, تم 13 کھجور کا کیا کرو گے؟ ان کو بھی خیال آیا کہ لوگ اتنا بہت لکھاتے, میں 13 کھجور کو لے جا کے کیا کروں گا. سوچا واپس گھر چلے جاؤ. جیسے گھر جانے لگے پیچھے سے حضرت بلال آئے. کون آئے؟ حضرت بلال آئے. ان کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں, 13 کھجور لے کے جا رہا تھا. لیکن سب نے کہا 13 کھجور سے کیا ہونے والا؟ بھائی 13 کھجور سے کیا ہونے والا, اس لیے واپس جا رہا ہوں. کہا واپس مت جاؤ, میرے نبی نے خود تمہارا نام لے کر مجھے بلانے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. چلو وہ صحابی کا نام ایک روایت میں حضرت ابو عقیل, بولو کیا نام؟ حضرت ابو عقیل. کہا اللہ کے رسول نے آپ کا نام لے کر آپ کو بلانے بھیجا ہے. ارے وہ صحابی جب گئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب سامنے ملی, ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ابو عقیل آؤ, اور 13 کھجوریں ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ میں لی, اور جتنا مال صحابہ نے دیا تھا سب کے اوپر 13 کھجوروں کو پھیلا دیا, اور کہا اللہ کی قسم یہ 13 کھجور نے سارے صحابہ کے مال کو قبول کر لیا ہے. اور جن لوگوں نے مذاق اڑائی تھی ان کے بارے میں قرآن میں آیت آئی, ان کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ غریب کی مذاق اڑاتے ہو, تم امیر ہو, تم 4 وقت کی روٹی کھاتے ہو تو 2 وقت کی روٹی والے کی مذاق اڑاتے ہو. قرآن کریم میں آیت آئی مذاق کیا ہے تم نے,
کل قیامت میں اللہ فرماتے میں تمہارا مذاق کروں گا، سب کو جنت میں بھیجوں گا تو تمہیں جہنم میں بھیجوں گا۔ یہ قرآن کریم میں لکھا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے مذاق اڑانے والو، تم نے غریب کا مذاق دنیا میں اڑایا، ہم آخرت میں تمہارا جہنم میں ڈال کر مذاق اڑائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ صحابہ کیسے تھے؟ نبی کی آواز آئی دو تو دینے کے لیے کتنی کھجوریں لے کر آئے؟ ناک میں سے خون، ہونٹ پھٹ گئے، ہونٹوں میں سے خون، ہاتھ سے خون، پاؤں سے خون، گھسیٹتے گھسیٹتے، مگر میرے نبی نے کہہ دیا دینا ہے تو دینا ہے۔ تو چلو میرے پیارو، آج ہم لوگوں کو بھی ایک کام کرنا ہے، جو سب سے پہلا کام ہے، آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اے میرے پیارو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ امیر بنائے گا، اللہ مالدار بنائے گا۔ آج ہم کتنوں کی میلوں پہ کام کرتے، کتنی کی فیکٹریوں پہ کام کرتے، ہم مزدور ہیں، وہ ہم کو ماں بہن کی گالی بھی دیتا ہے، ہم سب برداشت کرتے ہیں، بلکہ لاک ڈاؤن کی پگار کاٹ دیا، آج کی پگار آدھی کر دیا، ہماری نوکریاں چلی گئی۔ اللہ کی قسم نوکری گئی نہیں ہے، فجر کی نماز گئی ہے، اس کی یہ نحوست ہے۔ فجر کی نماز ہوتی آج اللہ ہمیں غنی کر دیا ہوتا، مستغنی کر دیا ہوتا۔ تو میرے پیاروں سب بولو بھائی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے پورا مجمع کون کون تیار ہے؟ ایک دم پکا وعدہ، تو میں بھی وعدہ کروں بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو نا ساتھ میں، بولو آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ، موت کی شام، بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے تیری دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتا میرا بندہ جا، دنیا کی دولت بھی تیرے قدموں میں، آخرت کی نعمتوں بھی تیرے قدموں میں، شرط یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ تو آپ بھی کرو گے انشاءاللہ، گھر جا کے بیوی کو بھی کہو گے انشاءاللہ، بچوں کو بھی کہو گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ بہت خوش ہوا میرے دوستو، یہاں بھاٹے نہ آ کر، بہت لمبے زمانے کے بعد بھاٹے نہ آیا۔ گئی جمعہ کو میں عمر واڑہ میں تھا، وہاں مسجد کی ایک زمین کا معاملہ ہے، تو ہم نے وہاں پہ چندہ کیا تھا۔ گئی جمعہ کو تو نہیں تھا، سب کچھ نہیں، آج ہے نا کوئی بات نہیں۔ تو گئی جمعہ کو ہم نے وہاں مسجد کا چندہ کیا تھا، الحمدللہ اچھا خاصا چندہ ہوا تھا، اور چندے کے ساتھ ساتھ میں کھانے کی دعوت کا بھی ایک معاملہ ملا کہ آئندہ اتوار کو، ابھی جو اتوار آئے گا نا، یہ اتوار نہیں، اس کے بعد والا جو اتوار آئے گا 18 تاریخ 18 اکتوبر، مانڈا گوشت 100 روپیہ آپ جمع کراؤ اور مانڈا گوشت کا پورا پیکٹ لے کر چلے جاؤ، اور جو پیسہ آئے گا، نفع آئے گا، وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے گھر میں چلا جائے گا۔ تو 18 اکتوبر کو 100 روپے کا کارڈ ضرور لیں گے، باہر کارڈ بٹا ہوگا۔ 18 اکتوبر کو صبح 10 بجے سے مانڈا کو شروع ہوگا، 2 بجے تک رہے گا، اور آپ ایک کارڈ دے دو گے، ایک پیکٹ آپ کو ملے گا۔ کھانا تو آپ کے پیٹ میں جائے گا، مگر آپ کے پیسے کا جو ثواب ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے گھر میں چلا جائے گا۔ اور ہمارے نبی فرماتے جس نے اللہ کا گھر بنایا یا تھوڑی سی مدد کر لی، تو یہاں تو پیٹ میں مانڈا گوشت بھی گیا، تھوڑا پیسہ بھی گیا، اس کے بدلے میں اللہ جنت میں ہمارا محل بنا دے گا۔ مانڈا گوشت تو پسند ہوگا نا آپ کو، یہاں وہی تو کھاتے اور کیا کھاتے۔ میرے کو تو جب مانڈا گوشت کھلا، آپ بھی وہیں کے ہو، اسی علاقے کے، کہاں کے ہو؟ جھارکھنڈ کا مانڈا گوشت کھایا یہاں کا؟ ارے وہ گوشت میں تیل اتنا ہوتا کبھی لگتا غسل اسی میں کرنے کا اپنے کو، اور وہ روٹی جو بنتی نا، میں اللہ کے گھر میں کھڑا آج تک میں یہی ڈھونڈتا ہوں شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ 18 تاریخ کو آپ کی خدمت میں 100 روپے میں اتنا بڑا پیکٹ آپ کو مل جائے گا، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، پیسہ اللہ کے راستے میں چلا جائے گا، اور اللہ جنت میں محل بنا۔ چلو وہ تو مانڈا گوشت کی بات وہ 18 تاریخ کی ہے، آج کون سی تاریخ ہے؟ 9۔ ابھی کیا دے رہے ہو آپ لوگ؟ کیونکہ 22 لاکھ کا پروجیکٹ ہے۔ کتنا؟ میرے کو معلوم ہے 22 لاکھ، وہ تو اللہ کروا دے، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا، کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو جاوے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی کھڑے ہو کر میرے ہاتھ میں میری ملاقات کر کے آپ جتنا دینا چاہے دے دے، سب کا سب اللہ کے گھر میں جائے گا۔ اللہ کے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ایسا محبت سے صدقہ خیرات کیا ہے کہ اگر تم کوئی غلطی کرو اللہ معاف کر دے گا۔ ارے ہمارے نبی نے حضرت ابو عقیل کو کہا 13 کھجوریں پھیلا دو، سب کے مال کو
کو اللہ قبول کر لے گا. تو چلو شروع کرو بھائی, دینا شروع کرو, یہاں میرے پاس پہنچانا شروع کرو. اوپر والے بھی, نیچے والے بھی, دائیں والے بھی, بائیں والے بھی, پیچھے کھڑے والے بھی, ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عباد الله, أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سنام در الإيمان كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا
أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته
الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا. بھائی ایک کارڈ تقسیم ہوگا انشاءاللہ. ہاں، جمعہ کی نماز، جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا کارڈ تقسیم ہوگا. 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں ان کی دعائیں ہو جائے گی انشاءاللہ نماز کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم بھائی، کوئی ہماری بہن زیب النساء بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. عبد الرحمان بھائی کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک سہیل بھائی اور ایک عالیہ یہ بھی بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان دونوں کو بھی شفا کامل عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف لوالدي أنت الشافي، اللهم عافني ولوالدي ورحمته ذنبي وسعي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رضي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.